ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي ابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على امام زماننا هذا روحي وارواح المؤمنين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات على محمد وآل محمد. روز شہادت گزرا ہے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. امام کے مشہور القابات میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج. یقیناً تمام ائمہ علیہم السلام بھی ابواب الحوائج ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ گھرانہ اہل بیت میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ باب الحوائج لگا ہوا ہے. ایک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور دوسرے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں. میں اپنی تقریر کے آغاز میں آپ سب مومنین کے لیے دعا گو ہوں. تذکرہ باب الحوائج کا ہے. پروردگار آپ کی اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت فرش عذاب پہ موجود ہیں باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں. جو حوائج آپ رکھتے ہیں، آپ کے متعلقین جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار ساتویں امام کے صدقے میں آپ سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرمائیں. امام کے القابات میں سے ایک لقب باب المراد بھی ہے، اور جو مرادیں ہیں آپ کی پروردگار اسی امام کے صدقے میں انہیں پورا فرمائیں. بانیان مجلس شیخ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں.
سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی انہوں نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے۔ پروردگار انہیں اور ہم سب کو اسی امام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی اور اپنی اپنی حاجات اور مرادوں کی بجاوری کے لیے اس امام کی بارگاہ میں یہاں سے وہاں تک بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کر دیں۔ آج کی اس مجلس عزا کے لیے جو کہ مخصوص ہے ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 105 کا۔ اگرچہ ماحول سرد ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سرد ماحول میں بیٹھ کر مودت کی سرگرمی سے میرے جملوں کو سماعت فرمائیں۔ چونکہ تذکرہ امام کا ہے اور ہمارے سارے امام ہی قرآن ناطق ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن ناطق کا تذکرہ قرآن صامت سے کیا جائے۔ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی بھائی جان 105 نمبر آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل میرا حبیب میرے بندوں کو میرا ایک پیغام دو۔ بھائی جان توجہ چاہیے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ جب اللہ قل کہتا ہے تو اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے میرا حبیب تو یہ کہہ، کیا کہے؟ قل اعملو، میرے بندوں کو کہو کہ تم عمل کرو۔ بھائی جان توجہ چاہیے، اعملو، تم عمل کرو، تم اعمال انجام دو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو میں تھوڑا آگے بڑھ سکوں گا۔ یہاں سے وہاں تک پوری توجہ چاہیے، بھائی جان توجہ چاہیے۔ پھر سنیں، میرا حبیب قل، میرے بندوں سے کہہ دو کیا؟ اعملو، تم عمل کرو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ بھئی عظمت مصطفیٰ پہ بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ بھائی جان میرے بزرگ بیٹھے، صاحبان دقت بیٹھی، بھائی جان توجہ چاہیے۔ اعملو قرآن ہے، قرآن خدا کہتا ہے اعملو، تم عمل کرو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہ، فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سر اٹھائیے گا، کیا صرف رسول دیکھ رہا ہے؟ نہیں، فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ، کچھ مؤمنین ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مولا زندگی دے جی، ائمہ خدا کی بارگاہ میں بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ بولا آپ کو سلامت رکھے، بولا آپ کو زندگی دے۔ میں پھر آیت کا ترجمہ دوبارہ ہدیہ کرتا ہوں، سلامتی ہو جی۔ خدا فرما رہا ہے سورہ توبہ میں، بھائی جان حوالہ ذہن نشین رہے کہ تم عمل کرو، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، مؤمن کی جمع ہے مؤمنون، ایک مؤمن نہیں، کچھ مؤمنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جان یہ صیغہ جمع ہے، صیغہ جمع 5، 12، 14 پہ دلالت کرتا ہے۔ نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
اس آیت کی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں مجھے اعمۃ المسلمین مفسرین ان کی تفسیر سے سروکار نہیں، نہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ نے جو ہمیں تفسیر بخشی ہے، میں ائمہ علیہ السلام سے جو تفسیر پڑھ کر آیا وہ ہدیہ کرتا ہوں۔ فرمایا تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ وہ ہر عمل کا شاہد ہے، اور پھر اللہ نے جسے جسے شاہد بنایا ہے وہ بھی عمل ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، گواہ ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے۔ بھائی جان، رسول ہے تو دیکھے گا، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھائی رسول اللہ ہیں تو دیکھیں گے۔ یہ آیت حیات محمدی کی بہت بڑی دلیل ہے، حیات ختمی مرتبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ میں اگلا جملہ ہدیہ کرنے سے پہلے روایت کا ایک جملہ ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیں گے؟ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی آیت کا اگلا جملہ ہے بس ستردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور کچھ مومنین ہیں جو دیکھتے ہیں، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا جو تمہارے ہر عمل کا جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا، بچوں آرام سے بیٹا سننا ہے، ان بچوں کو یا سائیڈ پہ بٹھا دیں یا بچوں خاموشی سے سننا ہے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اگر یہ بلند تر صلوات ہے تھوڑی ہلکی آواز سے پڑھ لیں، پڑھ سارے لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ عالم بھی ہے والشہادہ بھی۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، درباری جب دربار میں ہوتے ہیں تو بادشاہ کی ہر درباری پہ نگاہ ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے دربار میں، یہ دنیا اللہ کا دربار ہے، اللہ ہمارے ہر عمل کا جاننے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ عالم ہے، وہ شہادہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہی آیت سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی ہے۔ خدا کہتا ہے پھر تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس کی طرف کہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا خدا ہے، تمہارے ہر عمل کا جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، اور اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس شاہد حقیقی نے کچھ اور لوگوں کو بھی شاہد بنایا ہے، جن میں سے اس کا ایک حبیب ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول، ہم نے تمہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تجھے بھیجا ہی شاہد بنا کر۔ رسول ہمارے اعمال کے شاہد ہے یا نہیں بھائی جان؟ تھوڑا ساتھ دیں میرے جو سامنے بیٹھے ہیں، گواہ ہیں، گواہ ہیں۔ تو اس پر ایک روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے، بھائی جان توجہ چاہیے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں روایت لکھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن سب سے بلند مقام پر رسول اللہ کی کرسی لگائی جائے گی، رسول اللہ اس کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے، اور پھر انبیاء کی کرسیاں لگائی جائیں گی رسول اللہ کے سامنے، اور سارے انبیاء اپنی کرسیوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ ذرا سر اٹھائیے گا، میری طرف دیکھے گا۔ جہاں رسول اللہ کی کرسی لگائی جائے گی، رسول اللہ کی کرسی کے بالکل ساتھ مولا علی لواء الحمد لیے کھڑے ہو۔ بھائی جو نقشہ بنا رہے ہو میرا ساتھ دیں۔ مولا علی علیہ السلام لواء الحمد لیے کھڑے ہوں گے۔ خدا کی آواز آئے گی اس حشر کے میدان میں، اے گروہ انبیاء، کیا تم نے اپنے اپنے دور میں کار نبوت انجام دیے؟ سارے انبیاء کہیں گے بلا، ہاں پروردگار، ہم نے کار نبوت اور رسالت انجام دیے۔ جب کہا کہ دیے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ خدا کہے گا کیا اپنے
اس کار رسالت کا کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ یعنی آپ تھک کے سن رہے بھائی، اپنے اس کار نبوت و رسالت کا آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم اپنی اس کار نبوت و رسالت کا کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ جب اللہ نبیوں سے گواہ مانگے گا، سارے انبیاء رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رسول اللہ، ہم جب کار نبوت انجام دے رہے تھے آپ تو دیکھ رہے تھے۔ بھئی اسی دیکھنے والے کو ہی تو شاہد کہا جاتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے جملہ ہدیہ کرنا ہے، ذرا ماحول کی سردی سے بے نیاز ہو کر یہاں سے وہاں تک میرے برادران سنیے گا۔ یا رسول اللہ، آپ تو دیکھ رہے تھے جب ہم کار نبوت انجام دے رہے تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے گواہ مانگ رہا ہے، آپ آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر ہماری نبوت اور رسالت کی گواہی دے دیجیے۔ جب انبیاء نبی مکرم سے کہیں گے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں رسول اللہ نگاہ کریں گے، دو شخصیتوں کو منتخب کریں گے، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت جعفر طیار۔ ان دونوں سے کہیں گے جائیے اور میری نیابت میں عرش الہی کا پایا پکڑ کر انبیاء کی نبوتوں کی گواہی دے دیجیے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، جاگنا ہے، جا کر نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے دیجیے۔ تو یہ جائیں گے اور جا کر گواہی دے دیں گے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ سے انبیاء نے گواہی طلب کی تو رسول اللہ نے حمزہ اور جعفر کو بھیجا، علی لواء الحمد لیے ساتھ کھڑے ہیں، علی کو نہیں بھیجا۔ تو لکھتے ہیں کہ علی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی مکرم نے کہا ابھی تو اللہ نے نبیوں سے گواہی مانگی ہے، تو میں نے حمزہ اور جعفر کو بھیجا، جب اللہ مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگے گا تو علی کو بھیجوں گا۔ بھائی سارے بولیں گے مل توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کے مصطفیٰ گواہ ہیں، اور جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں کہ تم عمل کرو، بھائی جان آواز جیسے بھی اس کو وہی چھوڑ دیں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں کہ میری آواز اوپر نیچے لے کے ساتھ جائے گی، چھوڑ دیں۔ کیا کہا؟ اس آیت کی روشنی میں سورہ مبارکہ توبہ کی 105 نمبر آیت کی روشنی میں خدا کہتا ہے تم عمل کرو، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے اور کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں۔ اللہ شاہد ہیں، رسول شاہد ہیں، اور کچھ مومنین ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے قرآن کی آیت؟ تو ہمارے تفسیر اہل بیت میں ہے کہ یہ جو مؤمنون ہیں، جو ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، انہیں ہی ائمہ ہدا کہا جاتا ہے۔ یعنی مولا علی سے لے کر حضرت حجت تک یہ مومنون ہیں قرآن کی روشنی میں، اور یہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا جی؟ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھتا ہے اور مومن۔ ہر امام اپنے اپنے امامت کے دور میں مؤمنین کے اعمال کا گواہ ہے، شاہد ہے یا نہیں ہے؟ سار اٹھائے ذرا میری طرف، ہے یا نہیں؟ جب ہر امام اپنے اپنے دور کا شاہد ہے تو پھر ماننا پڑے گا پردہ غیبت میں موجود ہمارا امام ہمیں بھی دیکھ رہا۔ صلوات پڑھے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ۔ یہ جو آیت ہے نا،
میں امام تک جا رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا قرآن صامت سے قرآن ناطق جانا ہے، اور بالکل میں نے تمہید ختم کی اور امام کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ جو آیت ہے نا بھائی جان، میرے بچے نوجوان دوست توجہ کریں، یہ آیت بولو نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی خدا کو اپنی زندگی میں ماں باپ جتنی تو اہمیت دو، تسی چپ کر گئے ہو، یعنی اتنی اہمیت تو خدا کو دو کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے زمانے کا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ جب تین کیمرے تم پر لگے ہوئے ہیں تو تم گناہ کر کیسے سکتے ہو؟ اس یقین کو پیدا کریں۔ قرآن کی آیت ہے میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، اس یقین کو پیدا کریں۔ خدا قرآن میں جو کہتا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ جب حق ہے تو یہ آیت بھی حق ہے۔ خدا کہتا ہے تم عمل کرو، تمہارے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، رسول دیکھ رہا ہے، اور تمہارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ جب تین ہستیاں ہمارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم گناہ کر کیسے سکتے؟ بھائی جان یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے، جھوٹے گواہ رکھیں گے، گواہ منحرف ہو جائیں گے، جج صاحب کو پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے، اور فیصلہ آپ اپنی مرضی کا کروا سکتے ہیں دنیا کی عدالتوں میں۔ بھائی یہ عدالت الہیہ ہے، اور یاد رکھیں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ بھئی اس سے بہتر اور بلندتر صلوات ہدیہ کریں۔ سلام توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، یہ کیمرہ مجھ پہ لگا ہوا ہے، یہ میری ہر حرکت کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، میرے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو بھی ریکارڈ، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس کو بعد میں آپ ریوائز کر کے ساری مجلس سن سکتے، یہ آپ تک کیمرہ جائے گا تو آپ کے بھی چہرے اس میں سب کے سب ریکارڈ ہو جائیں گے۔ آج سے 10 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہی منظر دکھائے گا۔ اگر میں کوئی جملہ ایسا بولوں بعد میں کہوں جی میں نے نہیں بولا، تو یہ ریکارڈنگ بتا دے گی مولانا آپ نے بولا تھا، ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اعمال پر کس کی نگاہ ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیات میں سے اس آیت کو آپ ازبر کر لیں اپنی زندگی میں کہ میرے عمل کے تین شاہد ہیں، ایک خالق معصومین ہے اور 2 معصومین ہیں، ایک رسول اور ایک امام وقت، اور وہ خطا نہیں کرتے، وہ غلطی نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ اور جس کی بارگاہ میں قیامت کے دن جانا ہے وہی جج بھی ہے، وہی گواہ بھی ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہ آیت انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، یہ آیت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میری آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں بلند تر درود کا ہدیہ پیش کیا۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، ہمارے عمل کا اللہ گواہ ہے، رسول گواہ ہے، اور تیسرا جو مومنون ہیں اس سے مراد ائمہ ہدا، ٹھیک ہے؟ یعنی 12 امام، اور ہر امام اپنے اپنے وقت پہ لوگوں پر گواہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آیت پیش کی ہے، اب اس کے حوالے سے روایت پیش کرتا ہوں بطور استدلال۔ ہمارے 7ویں امام کے ایک صحابی ہیں، جن کا نام ہے علی بن یقطین، علی ابن یقطین یا علی بن یقطین۔
یہ مومن ہیں اور ساتویں امام کے اصحاب میں سے ہارون عباسی، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے اپنی خلافت کے دور میں علی بن یقطین کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی. توجہ ہے؟ وزارت کہ تم میرے وزیر بن جاؤ. مومن تھا، امام کے پاس آیا، ساتویں امام کے پاس، یبن رسول اللہ، ہارون نے مجھے وزارت کی پیشکش کی، کیا میں اس کی وزارت کو قبول کروں؟ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. امام علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں مشروط اجازت دیتا ہوں. کہا کیا شرط ہے؟ امام فرماتے ہیں شرط ایک ہے، میری ایک شرط ہے. کہا مولا فرمائیے. کہا کہ ایک بات کا وعدہ، بھائی جان یہ لمحہ فکریہ ہے، بچوں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہو، اس کو ذرا گہرائی سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا، ساتویں امام نے علی بن یقطین سے کہ ایک بات کا تو مجھ سے وعدہ کر اور 3 باتوں کا میں تجھ سے وعدہ کرتا. توجہ کیجئے، یہ وقت کا امام بول رہا ہے. ایک بات کا، علی بن یقطین سے کہا کہ ایک بات کا تو وعدہ کر اور 3 باتوں کا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. کہا مولا فرمائیے. مولا فرماتے ہیں تو اس شرط پر وزارت قبول کر اس کی کہ تیری وزارت کے دور میں میرا کوئی شیعہ، کوئی محب، چاہنے والا تیرے پاس اپنا کام یا حاجت لے کر آئے، تجھ پر واجب ہے اس کی حاجت روائی کر. سعادو میرا، سعادو پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے. تجھ پر واجب ہے مومن شیعہ محب کی حاجت روائی کرنا، اس کا کام کر. ذرا سر اٹھائیے گا. کیا سمجھتے ہیں یہ ہارون رشید جسے دنیا کہتی ہے، میں اسے ہارون عباسی کہتا ہوں، یہ ظالم تھا یا نہیں؟ بولے بولے سارے بولے. ظالم تھا، لعنتی بھی تھا اور ظالم بھی تھا. اب سر اٹھائیے گا. خدا، رسول اور ائمہ کی فرامین ہے کہ نہ تم کبھی ظالم بننا، نہ ظالم کے مددگار بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا. اور امام خود کہہ رہے ہیں تو اس کی وزارت قبول کر لیں. کیا وزارت قبول کرنا ظالم کی مدد کرنا ہے یا نہیں؟ بولو، چپ کر گئے، ہے یا نہیں؟ ظالم کی طرفداری ہے یا نہیں؟ سنیں میں جملہ جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ظالم ہے اور امام کہہ رہے ہیں تو اس کی وزارت کو قبول کر. اب سر اٹھائیے گا. یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. کیسے؟ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی کسی ظالم حکومت میں اپنے لیے کوئی عہدہ قبول نہیں کر سکتے. کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے مگر اسی شرط کے ساتھ جو امام نے رکھی ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ نیت ہے تو عہدہ قبول کر سکتے، اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر ظالم حکومت میں کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے مددگار بنو، نہ ظالم کے. اچھا میرے بچے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کی زندگیوں کو دراز کرے. یہ جو بزرگ چہرے ہیں نا، انہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب تختیاں لکھی جاتی تھی قلم دوات سے، ہے یا نہیں؟
آج کل تو بچوں ٹچ کا دور ہے نا، وہ لکھنے والا دور ہی ختم ہو گیا. ٹچ کرے تو ہر چیز تحریر ہو جاتی ہے. جب لکھی جاتی تھی تختیاں تو دوات میں سیاہی بنائی جاتی تھی. کیسے بناتے تھے؟ ایک پوڑی ہوتی تھی، پوڑیا، اس میں صفوف ہوتا تھا، صوف. اس صوف کو اس میں ڈالتے تھے اور پانی ڈالتے تھے تو سیاہی بن جاتی تھی. ایسے ہی اب سر اٹھانا، یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ معصوم کا فرمان ہے کہ ظالم کی اس صوف جتنی بھی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود ظالم بننا ہے. اللہ قیامت کے دن جہاں ظالم کو پھینکے گا وہیں اس کے طرفدار کو اور وہیں اس کی حمایتی کو پھینکے گا. اب میں اس پر ایک دلیل دیتا ہوں. میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے زیارت نامہ ہے جو ہم تک آیا، جس کو زیارت وارثہ کہتے ہیں. اس کا جملہ ہدیہ کروں. امام فرماتے اللہم لعن امتن ظلمت کا، اللہم لعن امتن قتلت کا، اللہم لعن امتن سمعت بذالک فرضیت پہ. ان پر لعنت جس نے امام حسین پہ ظلم کیا، اس پر لعنت جس نے امام حسین کو قتل کیا، اور ان پر بھی ویسے ہی لعنت کہ جنہوں نے اس قتل حسین کو سنا اور اس پر راضی رہے. یہ قیامت تک سارے یزیدی کھل کے سامنے آ گئے کہ جو کربلا میں یزید ملعون کے فعل پر راضی ہے گویا کہ وہ خود یزید ہے. نہیں میرا ساتھ دے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ خود ظالم ہے جو امام حسین کے قتل پہ راضی ہو. حالانکہ آج کل کے جو یزیدی ہیں یہ کربلا میں تھے نہیں تھے. تو ان پر کیوں لعنت ہے؟ کہ وہ یزید کے فعل پر جو اس کے فعل پر راضی ہے یا نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ظلم پر راضی ہے. جو ظلم پر راضی ہو وہ بھی ان میں ہی شمار ہوتا ہے کہ جس نے ظلم بولے ہیں. چپ کر گئے یار، تھوڑا میرا ساتھ دے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہے یا نہیں؟ تو ہارون عباسی ظالم تھا یا نہیں؟ ظالم تھا. اور اس نے پیشکش کی شیعہ علی کو جس کا نام تھا علی بن یقطین. اور امام نے کہا کہ تو ایک شرط پہ اس وزارت کو قبول کر کہ جب کبھی میرا شیعہ چاہنے والا محب تیرے پاس آئے تو اس کا کام کرے. اسی نیت سے. اور ہمارے فقہا نے اسی واقعے کو پڑھ کر یہ فتویٰ دیا کہ ظالم حکومت میں اپنے لیے کوئی عہدہ آپ قبول نہیں کر سکتے مگر اسی شرط کے ساتھ. غور ہو گیا جی؟ اسی شرط کے ساتھ. علی بن یقطین کہتا ہے مولا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہنے لگا مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مومنین کے کام کروں گا، ان کی حاجت روائی کروں گا. امام نے کہا اگر تو اس وعدے کی پابندی کرے گا، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے تو 3 وعدے میں تجھ سے کرتا ہوں. کتنے؟ 3. امام نے فرمایا پہلا وعدہ، تجھ پر کبھی زندان کی چھت سایہ نہیں کرے گی، مرضی ہے آپ کی، سلامتی ہو، تو قیدی نہیں ہوگا. دوسرا، فقر تیرے پاس نہیں آئے گا، یعنی تو کبھی مفلس نہیں ہوگا، غربت نہیں آئے گی. تیسرا، لوہا تم پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس وقت کے ہتھیار لوہے کے تھی نا، تیر، تلوار، تبر، نیزہ، بھالے، یہ سب لوہے کے تھے. یعنی امام نے 3 ضمانتیں دی، نہ تو قتل ہوگا، نہ تو قیدی ہوگا، نہ تو مفلس ہوگا. یہ وعدے صرف اس وقت کے لیے نہیں تھے. بھائی جو سمجھے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں، باقی خاموش ہو جائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ وعدے آج بھی برقرار ہیں. اس وقت امام موسیٰ کاظم نے وعدہ کیا تھا، آج وقت کا امام آپ سے وعدہ کرتا ہے تم مومنین کے کام کرو، اگر کسی پوسٹ پر ہو اور اسی نیت سے پوسٹ کو قبول کرو تو تم نہ کبھی فقیر ہوگے، نہ قید ہوگے،
نہ کبھی قتل ہوگی۔ بھائی یہی 3 مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ آج کل کا دور بتا کیا، کسی پوسٹ پہ بندہ کوئی ہے، کوئی مومن حاجت روائی کے لیے چلا گیا تو سیکٹری آ کے کہتا ہے صاحب میٹنگ میں ہے، وہ چاہے اندر گپے لگا رہا ہو تو وہ مومنوں سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ اس کو بھی چھوڑیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کوئی پوسٹ پر ہے تو اس نے اپنے آپ کو ویسے ہی چھپایا ہوا ہے۔ نہ امام کا وعدہ ہے، امام فرماتے تم کام کرو ہم ضامن ہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ میں بہت کچھ یہاں کہہ سکتا تھا لیکن بہرحال آگے بڑھتا ہوں، لیکن ایک بات عزادار بھائی کہہ ہی دوں کہ ظالمین میں سے نہیں ہونا، ظالم کی مدد بھی نہیں کرنی اور ظالم کے حمایتی بھی نہ بننا، ہے یا نہیں؟ بھائی جان پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہی جو میں کہہ رہا ہوں، یہی کلیہ نافذ کرنا، اپنے آپ کے ووٹ کے لیے اسے منتخب کرنا، نہ ظالم ہو، نہ ظالم کا طرفدار ہو اور نہ ظالم کا حمایتی ہو۔ میں نہیں کہتا فلاں کو ووٹ دیں فلاں کو ووٹ دیں، نہ، اپنے حلقے میں دیکھیں، لیکن کلیہ یہی فٹ ہوگا۔ یہ آپ کا ووٹ بھی طرفداری ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچ کے ووٹ دیجئے گا۔ میں چونکہ ظاہر سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی بات کرتا ہوں، چونکہ الیکشن ہے تو میں نے یہ ایک آپ کو ائمہ کی طرف سے ایک پیغام دیا جو آپ تک پہنچ گیا۔ یہاں سے وہاں تک بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں سارے جو ہے یا نہیں ہے؟ اس نے وعدہ کر لیا، آیت ذہن میں رہے، میں اسی آیت پہ ہوں، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور اللہ اکبر۔ علی بن یقطین نے بھائی جان وعدہ کر لیا امام سے اور وزارت عظمیٰ اس نے قبول کر لی، اور یہ پھر واقعات ہیں، امام نے کہاں کہاں اس کی مدد کی، کیسے کیسے اس کو ظالموں کے شر سے بچایا، کب کب بچایا، کیسے کیسے بچایا، یہ ایک تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کسی نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ وزارت عظمیٰ میں بغداد بیٹھا ہے، علی کا ماننے والا، علی کا شیعہ، کوفے کا رہنے والا، جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابراہیم جمال۔ ابراہیم جمال، ابراہیم اس کا نام ہے، جمال اس کا پیشہ ہے۔ پڑھ لکھے دوست بیٹھے ہیں، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جمال کہتے ہیں اونٹوں کا کام کرنے والے کو۔ کون مومن ہے جو جمل سے واقف نہیں ہے؟ جمل کو جانتے ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ یہ اسی جمل سے جمال ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی جمل سے جمال، یعنی اونٹوں کا کام کرنے والا۔ یہ اپنی کسی حاجت کے ساتھ، اپنی کسی کام کے سلسلے میں بغداد گیا علی بن یقطین سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب اس نے پیغام بھجوایا تو علی بن یقطین کا پیغام آیا کہ میں مصروف ہوں، نہیں مل سکتا، وزیر صاحب میٹنگ میں۔ توجہ ہو گئی بھائی جان؟ علی بن یقطین نے پیغام بھیجا ابراہیم جمال کے لیے کہ صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں، انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ علی بن یقطین نے ملاقات نہیں کی ابراہیم جمال سے، بغیر ملاقات کیے، بغیر اپنا کام کروائے ابراہیم واپس آ گیا کوفے۔ اب سر اٹھانا وہ مرحلہ ہے جب میں روایت کو اس آیت سے فٹ کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ علی بن یقطین موسم حج میں حج کے لیے چلا بغداد سے حجاز پہنچا۔ جب عراق سے سعودیہ داخل ہوا جائے تو مکے سے پہلے شہر مدینہ آتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں حج پر جانے سے پہلے اپنے امام سے ملاقات کر کے پھر حج پہ چلا جاؤں، ساتھ دیجیے گا میرا۔ یہ وزیر اعظم ہے اور سابقہ وزیر اعظم نہیں ہے، موجودہ وزیر اعظم ہے، پریزنٹ پرائم منسٹر ہے۔ یہ آیا، امام کا دروازہ دق الباب کیا، میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، یہ آج کی مجلس کا قیمتی جملہ جو میں ہدیہ کرنا چاہوں۔ اس نے دروازہ دق الباب کیا، غلام نے دروازہ کھولا، کہنے لگا امام کو بتاؤ کہ علی بن یقطین ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ غلام گیا،
امام کو حجرے میں جا کے اطلاع دی. امام نے جو پیغام بھیجا وہ سنیے گا. امام فرماتے جاؤ علی بن یقطین سے کہو کہ اگر ہمارے مومن سے ملنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو تجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، میں کیا کروں؟ میں کہہ چکا جو کہنا چاہتا تھا. کیا کہا امام نے کہ اگر ہمارے شیعہ محب سے ملنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو تجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں. بھائی جان، کہاں بغداد، کہاں کوفہ، کہاں مدینہ، یہ امام کو کیسے خبر ہوگی؟ سلامتی ہو جی، مولا زندگی دے جو میرے ساتھ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. کیسے امام کو خبر ہو گئی؟ واقعہ ہو رہا ہے بغداد میں. بغداد کا مدینے سے فاصلہ جانتے، ملک ہی الگ ہے، عراق الگ ہے، حجاز الگ ہے، اور امام مدینے میں بیٹھے ہوئے. امام کو کس نے بتایا؟ اس وقت تو نہ کوئی ایس ایم ایس ہوتا تھا، نہ کوئی واٹس ایپ ہوتا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ پیغام پہنچائے جاتے تھے. یہ امام کو کیسے خبر ہو گئی کہ علی بن یقطین ابراہیم سے نہیں ملا؟ خبر کیسے ہوئی؟ خدا کہتا ہے عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور امام وقت دیکھ رہا ہے. بھائی صلوات پڑھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت. سلامتی ہو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور میں مومنون کا ترجمہ کرو، امام وقت دیکھ رہا ہے. امام موسیٰ کاظم اس وقت کی حجت تھے، امام زمانہ اس وقت کی حجت ہے. اگر اس وقت امام موسیٰ کاظم دیکھ رہے تھے، اس وقت امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہر عمل کے شاہد ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے سن لیا. اب دیکھیں کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے. سار اٹھائیے گا. مومن کسے کہتے ہیں؟ حبدار کسے کہتے ہیں؟ علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی بن یقطین کو جب یہ پیغام آیا، کانپ گیا. علی بن یقطین کانپنے لگا. غلام سے کہتا ہے امام مجھ سے ناراض ہے. کہا ہاں امام تجھ سے ناراض ہے. کہا جاؤ امام سے پوچھو تو مجھ سے کیسے راضی ہوں گے. امام موسیٰ کاظم مجھ سے کیسے راضی ہوں گے؟ غلام گیا. اب سنیں امام کیسے کہتے ہیں. واپس آیا اور کہتا ہے امام فرماتے ہیں اے علی بن یقطین، تو ابراہیم کو راضی کر لے، ہم تجھ سے راضی ہو جائے. مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مومن کی عزت کیا ہے، مومن کا احترام کیا ہے، مومن کا مقام کیا. اگر مومن کسی مومن سے ناراض ہے تو سمجھے امام ناراض ہے. امام ناراض ہے، امام ناراض ہے. اگر کوئی مومن سے ناراض ہے، کہا کہ ابراہیم کو راضی کر. اگر ابراہیم راضی ہے تو میں راضی. اب سر اٹھائیے گا بھائی جان. عظمت امام کا جملہ ہدیہ کروں گا، میرا ساتھ دیجیے گا. اس نے پیغام بھجوایا غلام کے ذریعے کہ مولا میں اسے راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مولا میں حج کے لیے آیا ہوں، یہ موسم حج ہے. کہاں کوفہ، کہاں مدینہ، کہاں مکہ. اگر میں یہاں سے کوفہ گیا اور پھر واپس آیا تو حج گزر جائے گا. اب سر اٹھائیے گا بھئی، اگر خاموش ہو کے سنا تو مجھے تکلیف ہوگی. سر اٹھائیے گا، میری طرف دیکھے گا. جیسے یہ پیغام امام تک پہنچا، امام نے پیغام بھجوایا کہ تو جانے کی تیاری کر، انتظام ہم کریں.
تمہارا جانے اور آنے کا اہتمام ہم کریں گے. یہ امام نے فرمایا. دیکھیں حجت کسے کہتے ہیں. امام کا اختیار کیا ہے. کہاں مدینہ, کہاں کوفہ. کہا کہ مولا فرمائیے, حکم کیجئے. امام نے پیغام بھجوایا کہ تو عصر کے بعد جنت البقیع چلے جانا, وہاں تمہیں ایک ناکا, ایک اونٹ تیار ملے گا. تم اس اونٹ پہ سوار ہونا, چشم زدن میں تو کوفہ پہنچ جائے. بھائی جان میں جملہ کہوں, پڑھے لکھے دوست بیٹھے بچے, جی 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 میں وہی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقطین کو چشم زدن میں مدینہ سے کوفہ پہنچایا, کیسے ممکن ہے؟ مولا نے کوئی واٹس اپ نہیں کیا تھا, کوئی فیس بک پہ پوسٹ نہیں شیئر کی تھی, نہ العیاذ باللہ مثال سے سمجھا رہا ہوں, نہ کوئی فیکس کیا تھا, نہ کوئی ای میل کی تھی. فزیکلی اسے مدینے سے کوفے پہنچایا. یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ممکن ہے. قرآن کی آیت پڑھو. حضرت سلیمان پیغمبر اعلان کرتے ہیں, کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس سب سے پہلے لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ اگر تو مجھے حکم کرے تو میں تیرے تخت پر کھڑے ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا. سبا میں تخت تھا, سدون میں لے کر آنا تھا, 2000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ تھا. جیسے اس نے کہا میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا, حضرت سلیمان پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. یہ میں یہاں ممبر سے کھڑا ہوں, کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈز لگیں گے نا, 2 3 4 5 سیکنڈ لگیں گے. یہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, 5-10 سیکنڈ لگیں گے. حضرت سلیمان پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. جب کہا نا اس سے بھی جلدی چاہیے, تو اب دربار میں قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہوا, قال الذی عنده علم من الکتاب. مولا زندگی دے, مولا سلامت رکھے. وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ اے سلیمان پیغمبر اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے. کتنا ٹائم لگتا ہے جی پلک چھپکنے کو؟ سیکنڈ سے بھی کم. کہا میں تیرے پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اور روایت کہتی ہے کہ ابھی حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی پلک کو چھپکا نہیں تھا کہ تخت بلقیس دربار میں آ گیا. اس نے ایسا کیسے کیا؟ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. بھائی اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے, اور موسیٰ کاظم کے پاس پوری کتاب کا علم. تعجب کیسا ہے, تعجب کیسا ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے یا نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ رسول کی رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ گواہ ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم کا وارث یہ سارا گھرانہ ہے. مولا علی کے پاس بھی پوری کتاب کا علم, امام حسن امام حسین کے پاس بھی پوری کتاب کا علم, پھر اس کے بعد امام زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام صادق, اور پھر امام قاسم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. امام نے کہا کہ تو ارادہ کر, انتظام ہم کرتے, سلامتی ہو, انتظام ہم کرتے. عصر کے بعد چلے جانا جنت البقیع, ناکا تیار ملے گا. ابراہیم سے ملنے کے لیے علی بن یقطین آیا جنت البقیع میں.
असर के बाद नाका तैयार था, नाके पे सवार हुए, चश्मे ज़दन में, वो जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस आया था, पलक झपकने में अली बिन यकीन कूफा में ऐन इब्राहिम के घर के सामने दरवाजा दक्कुल बाब किया। अली बिन यकीन ने, भाईजान मौजूदा वजीर आजम है, एक्स नहीं है। इब्राहिम बाहर आया, देखा कि अली बिन यकीन सामने खड़ा है, घबरा गए। आज भी अगर किसी के घर पर भाईजान मौजूदा ना सही साहब का ही कोई आ जाए, साहब का वजीर आजम आ जाए, तो मोमिन या उस बंदे की क्या हालत होगी। वजीर आजम खड़ा है वक्त का, अली बिन यकीन। इब्राहिम घबरा गया, कहा हुजूर खैर से आए। अब मेरी तरफ देखिएगा, मोमिन को कैसा होना चाहिए, मोमिन को कैसा, और इमाम को कैसे मोमिनीन पसंद है। अच्छा ठीक है, ये भाई का कसूर है, मैं तो बहरहाल ठीक पढ़ गया। अल्लाहुम्मा, इधर से कुछ नहीं। दुरूद तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर यही दुरूद अगर आप बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे तो इससे दिलों से निफाक भी दूर हो जाता है। इससे बेहतर और बुलंद तर सलवात हदिया करें, उतनी देर में भाई काम कर ले। हाँ चल रहे हैं, चले आ जाए। फिर भी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए बाबुल हवाइज की बारगाह में यहां से वहां तक बुलंद तर दरूद हदिया करें। भाईजान ये मरहला जो मेरी तकरीर का है, ये सबसे अहम मरहला है, और इसी मरहले से मैं रेज करूंगा मसाइब की तरफ, लेकिन तवज्जो शर्त है, आप तवज्जो से सुनिएगा। अली बिन यकीन इब्राहिम जमाल के दरवाजे पर, इब्राहिम ने दरवाजा खोला, अली बिन यकीन को देखा, कहा हुजूर खैर से तशरीफ लाए। कहा मैं तुझसे माफी मांगने आया। वक्त का वजीर आजम है और मोमिन के घर के सामने हाथ बांधे खड़ा है। क्या पैगाम ले रहे हैं इस जुमले से? ये दुनिया की वजारतें कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह की निगाह में, आइम्मा की निगाह में अगर कोई मनसब काबिल कबूल है तो वो मोमिन होना। हमारे यहाँ पे कोई मुहर्रर बन जाए थानेदार का, थाने का, वही मान नहीं है। एक मुहर्रर एक पुलिस में लग जाए तो वो भी वर्दी पहन के दूसरों को कुछ नहीं समझता कि मैंने वर्दी पहनी हुई है। ना, ये मोमिनीन का शार नहीं है भाईजान। मोमिनीन का शार क्या है? मोमिन मोमिन की इज्जत करता है, मोमिन मोमिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और यही इस्लाम है, यही दीन है, यही शीयत है। वक्त का वजीर आजम है, क्या हैसियत है वजीर आजम की? कुछ हैसियत नहीं आइम्मा की निगाह, लेकिन वो मोमिन की नाराजगी इमाम को गवारा नहीं है या नहीं है? कहा कि तुझे माफी मांगने है। कहा मुझे कहते? कहा नहीं, मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, इसलिए मैं चल के आया हूं तुझसे माफी मांग। मेरी तरफ देखना। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, जब से मैंने ये वाकया पढ़ा है आगा जी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि कैसे तौबा की जाती है, कैसे माफी मांगी जाती है, मोमिन मोमिन को कैसे राजी करता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम कहता है मैंने तुझे माफ कर दी। कहा मैंने तुम्हें माफ किया। कहा तूने माफ कर दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी माफी की निशानी चाहिए, अलामत चाहिए, सनद चाहिए कि तूने मुझे माफ कर दी। कहा कैसी सनद? कहा कि मैं अपना चेहरा जमीन पे रखता हूं, तू अपना पांव खाक आलूद करके मेरे रुखसार पे रख दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घबराया इब्राहिम, कहा आप अली बिन यकीन है, मैं एक गरीब का नहीं, तू भी मोमिन है, मुझे तुम्हारी माफी की सनद चाहिए।
وقت کا وزیر اعظم ہے لیکن مومن ہے، اس نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا، ابراہیم نے اپنا پاؤں خاک آلود کیا اور رخسار پر نشان ثبت کیا۔ سر اٹھائیے گا، ادھر پاؤں کا نشان آیا رخسار پر علی بن یقطین کی، معافی مانگ کے معافی کی نشانی اور علامت لے کر علی بن یقطین ناکے پہ سوار ہوا، لمحوں میں ناکہ مدینے آیا۔ خدا کی قسم میں ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں روایت کے، جیسے ہی علی بن یقطین بقی سے چل کر امام کے دروازے کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وقت کا امام استقبال کے لیے کھڑا، علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے اور کہتے ہیں آؤ اے ہمارے مومن، اے ہمارے شیعہ، اے ہمارے حبدار، یہ ہے علی کے شیعہ۔ عزیزان محترم، بس بیان سمیٹتا ہوں، ذہن نشین رہے یہ آیت کہ ہمارا ہر عمل امام زمانہ کے سامنے ہے۔ ہم ایسے اعمال انجام نہ دیں کہ جب ہم امام کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے امام کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں، امام کو تکلیف پہنچے کہ تم ہمارے شیعہ تھے، تم نے یہ اعمال انجام دیے۔ امام موسیٰ کاظم کے سامنے بھی سب کے اعمال تھے، امام زمانہ کے سامنے بھی سب کے اعمال۔ عزیزو، آج کا دن روز شہادت امام موسیٰ کاظم تھا۔ میں امام زمانہ ہی کا جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ما کان ما یکون و ما ہوا قائم کا عالم ہے، یعنی جو ہو چکا اس کا بھی جاننے والا ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، اور جو ہوگا اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اور امام کی نگاہوں کے سامنے ماضی اور مستقبل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، امام کے سامنے ہر زمانہ حال کا زمانہ ہے، امام کے سامنے ہر زمانہ حال کا زمانہ ہے۔ ذرا میری طرف دیکھیے گا، سر اٹھائیے گا۔ ہم آج امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میں امام کی شہادت کی روایتیں پڑھوں گا، آپ سن کے گریہ کریں گے، لیکن وقت کا امام وہ ہے جن کی آنکھوں کے سامنے سارا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں عزادارو کہ آپ ایک مرتبہ زندگی میں زیارت ناحیہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ زیارت ناحیہ یعنی امام کا نوحہ ہے، جو امام نے اپنے جد کی مصیبتوں پر پڑھا ہے۔ کربلا کے نوحے ہیں، باقی ائمہ کی شہادت کے نوحے ہیں، ان نوحوں میں سے امام کا ایک نوحہ یہ ہے۔ آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اپنے اس جد موسیٰ کاظم پر کہ جن کے بدن کا گوشت اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب یہ آل محمد کے مصائب پڑھے جائیں بلند آواز سے گریہ کیا کرو، کہ جن کے بدن کا گوشت قید خانے کے نوک دار حلقے کھا گئے۔ آج بھی اگر آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سلام ہے۔ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب نے ترجمہ کیا ہے مفاتیح الجنان کا، باقیات الصالحات کے ساتھ آپ ضرور سلام پڑھیے گا۔ اس میں امام کا سلام ہے السلام علی ذی الساق المرزوز بحلق القیود۔ فرماتے ہیں سلام ہو اس قیدی امام پر کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت پاؤں میں پڑنے والی بیڑیاں کھا گئی۔ ایک اور سلام کا جملہ ہدیہ کروں، اگر مفاتی میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا، مصائب اتنا سخت ہے۔ فرماتے ہیں کہ السلام علی ذی الساق المرزوز
बेहलक़ القیود वज़ुलम المتامیر، اس امام پر سلام ہو جسے زمین کھود کر گڑھے میں ڈال کر تازیانے مارے۔ اجرکم علی اللہ، شرم نہ کیجیے عزادارو، جو حاجات ہیں امام پر گریہ بھی کریں اور اپنی حاجات کو بھی طلب کریں، یقیناً امام کے صدقے میں آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ عزادارو، ایک مومن نے ایک دروغہ کو کچھ پیسے دیے کہ مجھے ایک نظر اپنے امام کو دیکھنے دو، اس لیے کہ امام ایسے ہی قید خانے میں تھے کہ جس میں دن میں روشنی نہیں جاتی تھی۔ اس نے ایک روشن دان کھولا، اس مومن نے سر آگے کر کے نیچے زندان کی تاریکی میں دیکھا، تڑپ گیا، کہا مجھے امام تو نظر نہیں آ رہے، ایک چادر سی رکھی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، جیسے آپ چارپائی پہ چادر ڈال دیتے ہیں ایسے ایک چادر سی ڈالی گئی ہے، کہا یہی تمہارا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، ظلم کی وجہ سے جسم اتنا نحیف ہو چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مرزا دبیر کا شعر اگر امام کے روز شہادت نہ پڑھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ لکھتے ہیں مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کی طرف مسلسل امام کو منتقل کیا جاتا رہا، اور جو آخری قید خانہ تھا وہ سندھی بن شاہد کا قید خانہ تھا۔ یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھتا ہوں، اگر روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ یہ صبح بھی امام کے ساتھ جسارت کرتا، اور شام کو بھی امام کے ساتھ جسارت کرتا۔ عزادارو، 23 رجب کو امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ آج 25 رجب ہے، ہم روز شہادت منا رہے ہیں۔ 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا، 25 رجب کو شہادت ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کسی کو زہر دی جاتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، ایک اسے پیاس لگتی ہے، دوسرا وہ تڑپتا ہے۔ تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے۔ عزادارو، امام حسن مجتبیٰ کو بھی مدینے میں زہر دیا گیا تھا۔ جب امام تڑپتے تھے، کہیں سے بھائی آتے تھے، کہیں سے بہنیں آتی تھیں، بہنوں نے لگن میں امام کے جگر کے ٹکڑے لیے تھے۔ یہ مقدر تھا حسن مجتبیٰ کا، اور یہ مقدر ہے موسیٰ کاظم کا، جس کی 20 بیٹیاں تھیں، تنہائی میں تڑپ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب 23 رجب کو زہر دی گئی، خبر پھیلی بغداد میں کہ شیعوں کے امام کو، موسیٰ کاظم کو زہر دے دیا گیا۔ لوگوں نے ہجوم کیا اس کے دربار کا، جس کا نام ہارون عباسی ہے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا قید خانے میں، کہا جاؤ، امام کو زہر نہیں دی گئی، امام طبعی موت دنیا سے جا رہے۔ وہ لوگ آ رہے تھے قید خانے میں۔ اب میں ہاتھ باندھ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ ان کے آنے سے پہلے سندھی بن شاہد امام سے کہتا ہے کہ اے قیدی، کچھ لوگ تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر تم نے انہیں بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا تو میرے ظلم کو جانتے ہو۔ عزادارو، امام کو دھمکی دی۔ وہ لوگ قید خانے میں آئے، بہت سارے نام ہے، وقت نہیں ہے، میں نام نہیں بتا سکتا۔ امام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اپنے ہاتھوں کو ان کے سامنے کہا۔ اجرکم علی اللہ، ہاتھوں سے بہتا ہوا خون، ہاتھوں کی رنگت نے بتایا امام کو زہر دے دیا گیا۔ عزادارو، مجھے معاف کیجئے گا، انہوں نے بھی سروں سے عمامے اتارے،
کہا ہائے موسیٰ کاظم، ہمارے امام کو زہر دے دیا گیا۔ جیسے ہی وہ قید خانے سے نکلے، مجھے معاف کیجئے گا، سندھی بن شہق کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ ایک تو امام کو زہر مل گیا، دوسرا امام کو تازیانے مارے گئے، اور عزادارو 25 رجب کی صبح کو اعلان ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو امام موسیٰ کاظم کا ماتم کرنے آئے ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، عزادارو ضرور گریہ کیجئے گا، لیکن جب امام کی بغداد میں شہادت ہوئی، 18 بیٹے تھے، امام کی 19 یا 20 بیٹیاں تھیں، لیکن وقت شہادت امام کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے علاقے میں کوئی غریب سے غریب مر جائے، اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہائے غریب کا قیدی موسیٰ کاظم، بغداد کا قیدی، جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ ایک مزدور آگے آگے کہہ رہا تھا، جنہوں نے شیعوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہو وہ اس امام کو دیکھ لے۔ عزادارو، انہوں نے مزدوروں نے امام کی میت کو اٹھایا، مجھے معاف کیجئے گا، انہوں نے پلے بغداد پہ رکھا نہیں، جنازہ پھینک دیا، پھٹا لے کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی جنازہ پلے بغداد پہ آیا، ایک سیاہ برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی، موسیٰ کاظم تیری ماں زہرا مدینہ چھوڑ گیا۔ ماتم امام موسیٰ۔